علیہم کا جو علم تھا اسے سیکھنے سکھانے اس پر گفتگو کرنے والے گویا انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کے خلیفہ ہیں اور ان نبوت کے خلفاء کی یہ مجلسیں ہیں. وہ علماء نہیں جو دنیا داری کی باتیں کرے، کاروبار میں لگ جائیں اور دوسری باتیں کریں. وہ علماء جو علماء ربانیین ہیں، اہل حق ہیں، ان کی بات جو یہ مجلس ہے. الحمدللہ ابھی ہم نے کتنا پیارا خطاب سنا، کیسے علماء کی باتیں سن رہے ہیں قرآن و حدیث پر مشتمل. یہ مجلسیں علماء انبیاء کرام علیہم السلام کی مجالس کا عکس ہے، نمونہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم دین تمام ادیان میں سب سے زیادہ لازمی، اور یہ علم دین اس کا کچھ حصہ ایسا ہے، ہم میں کا ہر شخص یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، ڈگری یافتہ سند ہولڈر نہیں بن سکتا. لیکن ہم نے حدیث بار بار سنی پڑھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا، سیکھنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کیا ہر مسلمان مدرسے میں داخلہ لے کے ڈگری لے ہوئے، سند لے ہوئے، عالمیت کی، فضیلت کی؟ نہیں. اس کی تشریح میں اہل علم نے کہا کہ چونکہ علم جو ہے وہ پوری شریعت کی کلید ہے. آپ لا الہ الا اللہ مانیں گے اس وقت جب علم والے ہوں گے، محمد رسول اللہ مانیں گے اس وقت جب علم والے ہوں گے. اللہ کو جتنا پہچانیں گے، رسول کو جتنا جانیں گے، ان کی سنتوں کو جتنا مانیں گے، اتنا زیادہ علم کے ساتھ ساتھ آپ عمل کرتے جائیں گے تو آپ مسلمان بڑھتے جائیں گے. ایمان اور اسلام آپ کا بڑھتا جائے گا. جتنا علم بڑھتا جائے گا، علم کے ساتھ جتنا آپ اس پر عمل کرتے جائیں گے، اتنے آپ مسلمان ہوتے جائیں گے. اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہے. سورہ اعراف کی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ پوری آیت آخر تک پڑھیے. میں اس کو پورا پیش کروں تو لمبا وقت چلا جائے گا. ان آیتوں میں آخر کے دو حصوں میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا. ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں. سب نے اس بات کی گواہی دی اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ گواہی ہم نے اس لیے لی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ انا كنا عن هذا غافلين، ہم اس سے غافل تھے. یعنی یہ نہیں بول سکتا کوئی. یہ جو علم کی اہمیت بتا رہا ہوں اس جملے میں دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ ہمارا رب ہے. اللہ نے گواہی جو عالم ارواح میں لی تو اس کے بعد بیان کیا کہ یہ کیوں لی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، ہم جاہل تھے. اور یہ بھی نہیں کر سکو کہو، آگے والا جملہ یہ بھی ہے کہ باپ دادا کرتے تھے اور ہم تو باپ دادا کے بعد ان کی ذریت تھے، لہٰذا ہم نے شرک کرنے میں ان کی پیروی کی. ہمارے باپ دادا ہندو تھے، ہمارے باپ دادا مورتی پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تین خداؤں کو مانتے تھے، ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم نے بھی ان کے بعد شرک کیا. یہ جواب نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. یہ جواب قرآن میں صاف صاف کہہ دیا اللہ نے. اسی لیے مقلدین کے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ عقیدے کے باب میں، عقیدے کے مقلد، تقلید کہتے ہیں جہالت کو. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، معاف کریں میرے وہ بھائی جو تقلید کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے یہاں کتابوں میں لکھا ہے، خود ان کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ تقلید جہالت کا نام ہے. قرآن و حدیث یا اسلام جہالت کی جو ہے ستائش اور تعریف نہیں کرتا، اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ آدمی جاہل بنے. وہ کہتا ہے علم حاصل کرو. اب جب آپ علم حاصل کریں گے، دلائل جانیں گے، تو آپ مقلد کہاں رہیں گے، محقق ہو جائیں گے. تقلید دوسروں کے پیچھے چلنے کا نام ہے، بغیر دلیل کے، آنکھ بند کر کے، اندھے بن کے. اور تحقیق کہتے ہیں علم حاصل کرنے کو، حقائق معلوم کرنا، دلائل جاننا، قرآن حدیث کی بات ماننا ہے، دین سمجھنا ہے. تو دین کا مصدر قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث دین کا مصدر ہے، دلیل ہے. جب آپ اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ مقلد نہیں رہیں گے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الاعراف کی، اشارہ کیا، پوری تفسیر نہیں پیش کی، کہ اللہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے، معلوم نہیں تھا. اور یہ بھی نہ کہہ سکو کہ باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کیے. باپ دادا نے جیسا کپڑا پہنایا آپ نے پہن لیا، چلے گا. باپ دادا نے جو کھانا کھلایا آپ نے کھا لیا، چلے گا. باپ دادا جس گھر میں رہتے تھے آپ اسی گھر میں رہتے ہو، چلے گا. باپ دادا اردو زبان بولتے تھے، کنڑ زبان بولتے تھے، فلاں زبان بولتے تھے، آپ بھی بولنے لگے، چلے گا. لیکن باپ دادا شرک کرتے تھے، آپ شرک کریں، نہیں چلے گا. سمجھا آپ نے؟ کیوں؟ اس کیوں کے کئی جواب ہیں. ان سارے جوابوں کا میرے عنوان سے اگر میں جاؤں تو شاید ہٹ جاؤں اور وہ پورا نہیں ہو پائے گا. ایک جواب یہ ہے کہ یہ چیز اللہ نے پہلے سے تمہاری فطرت میں ڈال دی تھی
تم سے عہد و پیمان عالم ارواح میں لیا تھا، اور جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اسی فطرت پر پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے۔ ماں باپ یہودی بناتے، نصرانی مجوسی بناتے، آپ نے حدیث سنی ہے، ہر بچہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر توحید کی دلیلیں دل میں ہیں، توحید کی دلیلیں آسمان اور زمین میں ہیں، توحید کی دلیلیں قرآن میں ہیں، توحید کی دلیلیں نبی کی تعلیمات میں ہیں، توحید کی دلیل آپ کے اندر، آپ کے باہر، ہر جگہ ہے۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور توحید کی دلیلیں بے شمار ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ کب مانے گا آدمی؟ جب علم ہوگا، اور اس علم کو حاصل کرنا، میں نے عرض کیا میری باتوں کے خلاصے میں، پچھلی جو بات بیان کی کہ دنیا کا ہر مفید علم اہمیت کا حامل ہے، ان میں سب سے اہم دین کا علم ہے، دین کے علم میں سب سے اہم علم عقیدے کا علم ہے، کیوں؟ عقیدے میں وہ اہم ہے جس کے جانے بغیر ہم میں سے کسی بھی انسان، مرد ہو عورت ہو، ہاں، جو شعور رکھتا ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، وہ عقیدے کا علم ہے، عقیدے کے بنیادی سوالات ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان مرے گا قبر میں تو راجح قول کے مطابق، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، منافق ہو، مشرک، کافر ہو، ہر ایک سے 3 سوال ہوگا، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تمہارا پروردگار، من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الگ الگ الفاظ ہیں تیسرے جملے میں، آپ ان 3 جملوں پر غور کیجئے۔ یہ تینوں سوال کس چیز کے بارے میں ہیں؟ رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ تینوں عقیدے سے متعلق بات ہیں، اور یہ تینوں عقیدہ آپ کی زندگی کو، آپ کے دیگر معاملات کو طے کرتے ہیں۔ اب اگر مسلمان ہے، صحیح جواب دیا تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے خوشخبری، اور پھر آگے کا معاملہ آسان ہوگا۔ کچھ قبر کشادہ کی جائے گی، جنت جہنم کا منظر دکھایا جائے گا، اور بتایا جائے کہ اللہ نے جہنم کے اس مقام سے تم کو بچا کر جنت کے اس مقام کو تمہارے لیے مختص کر دیا ہے، ریزرو کر دیا۔ خوش قسمتی۔ اور اگر اس نے کہا نہیں معلوم، ہا لا ادری،